بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی 41ویں آیات کا درمیانی حصہ، اس کی تشریح اور تفسیر کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے بنی اسرائیل، خصوصاً بنی اسرائیل کے علماء، ان کے احبار، ان کے رہبان، اس کے بعد دوسرے یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور اللہ کے نبیوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، خود اللہ کی ذات پر وہ ایمان رکھتے، تو اللہ نے کہا کہ جس چیز کے تم طالب تھے، متلاشی تھے، وہ حق آیا، اور جس نبی کے تم منتظر تھے، اللہ نے اس نبی کو مبعوث فرمایا، اپنے آخری نبی کو، اور آخری کتاب بھی اللہ نے نازل کیا، اور آخری نبی اور رسول کو بھی مبعوث فرمایا، اور جو فرقان ہے، ایک کسوٹی اللہ نے تم کو فراہم کیا کہ اس کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانو، اس کو الگ کرو، اس کے ذریعے سے سونے کو کوٹ سے الگ کر لو، خالص سونا اس کو اپناؤ۔ لیکن افسوس تم پر کہ تم ایسی کتاب جو معیار حق ہے، جو فرقان ہے، جو نور ہے، اور ایسا نبی رسول جو آخری نبی اور آخری رسول ہے، پھر تم اس قرآن کا انکار کرتے، اور وہ بھی سب سے پہلے تو ایک سنار کو اس سے اور کیا چاہیے کہ اس کے پاس کسوٹی آئے۔ ہر سنار خدا سے مانگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کسوٹی آئے کہ میں سونے کو کوٹ سے پرکھوں، تاکہ نہ میں دھوکہ کھاؤں نہ لوگوں کو میں دھوکہ دے دوں۔ ایک زرگر اس سے زیادہ اور کس بات پر خوش ہوگی کہ اس کو ایک معیار، ایک کسوٹی ملے تاکہ زر اور کوٹ کو الگ کر لے۔ ایک ڈاکٹر اس سے بڑھ کر کس چیز کو پسند کرے گا کہ اس کو ایک ایسا آلہ، ایک ایسا معیار، ایک ایسی چیز ہاتھ میں آئے کہ وہ سیدھا سیدھا لوگوں کے بخار کو چیک کرے، فشار خون کو چیک کرے، شوگر کے لیول کو چیک کرے، ایسا معیار کہ بالکل اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ وہ تو خوش ہوگا، وہ تو اس آلے کو پھینکے گا نہیں، وہ تو اس کو اپنے پاس رکھے گا، بلکہ ہر مریض آئے گا پھر اس کے بخار کو اسی سے وہ چیک کرے گا، اس کے جو خون کا فشار ہے، بلڈ پریشر، اس کو اسی سے چیک کرے گا، وہ اس کو پھینکے گا نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے بخار کو چیک نہیں کرے گا، اس آلے سے چیک کرے گا۔ افسوس اس پر کہ اس ڈاکٹر کے پاس آلہ تو ہے بخار چیک کرنے کا، لیکن وہ جو ہے نا پھر نہ اس سے کر لے، نہ بس سے کر لے۔ اسی طرح افسوس ان علماء پر کہ اللہ نے ان کو قرآن سے نوازا، جو کسوٹی ہے، جو معیار حق ہے، لیکن وہ ان کو انکاری بن گئے، تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا یعنی قرآن کا انکار کرنے والا نہ بنو۔ تمہیں چاہیے کہ اس قرآن کا قدر کر لو، اللہ کی طرف سے ایک کسوٹی ہے، فرقان ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے حق اور باطل کو پہچانو۔ جو کتابوں میں تمہارے پیشواؤں نے اپنی باتیں ڈالی تاکہ تم پہچانو کہ یہ اللہ کی باتیں نہیں ہے، یہ ہمارے رسولوں کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ملاوٹ ہے حق کے ساتھ باطل کا، صحیح کے ساتھ غلط کا، لیکن تم ہی ہو کہ تم نے سب سے پہلے انکار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے بھی کوئی اچھے کام کو رواج دیا، یاد رکھنا ایک اصول ہے، جس نے بھی ایک اچھے کام کو سب سے پہلے رواج دیا، پھر اس کام پر دوسروں نے عمل کیا اور وہ کام لوگوں میں رواج پا گیا، اس کا ثواب آخر تک اس کو پہنچے گا۔ اور جس شخص نے ایک برائی کو رواج دی اور اس برائی کو لوگوں نے آگے رواج دیا، پھر اس برائی میں برابر کا وہ پہلا شخص بھی حصہ دار ہوئے گا۔ اے بنی اسرائیل کے علماء، اگر آج تم نے اس حق کو چھوڑا
تم قرآن کے منکر بنے، تم نے قرآن کا انکار کیا، تو تمہارے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی انکار کرے گا برابر کا تم مجرم ہوگے، برابر کا تم کو گناہ ہوگا۔ اور اگر تم نے ایمان لایا، اس کے بعد جتنے بنی اسرائیل یہودی اور نصارہ ایمان لائیں گے، تمہارا اس میں برابر جو ہے نا حصہ ہوگا۔ اگر اس وقت یا آج بنی اسرائیل کے پیشوا، یہودیوں کے پیشوا، عیسائیوں کے پیشوا اس مصدق کتاب پر ایمان لائے، اس معیار حق پر ایمان لائے، اس خدائی کسوٹی پر ایمان لائے اور آخری پیغمبر کو وہ مانے، تو اربوں عیسائی وہ مسلمان ہوئیں گے، اور سب جو مسلمان ہوئیں گے، جو نیک عمل کریں گے، اللہ پاک ان کا ثواب ان پیشواؤں کو عطا دے گا۔ اور اگر وہ انکار کریں گے، ان کا دیکھا دیکھیے جو اربوں عیسائی انکار کر رہے ہیں، ان کا خمیازہ بھی وہ بھگتیں گے، ان کو تو بھگتنا ہوگا، لیکن وہ بھی بھگتیں گے۔ اسی طرح یہودیوں کے ربی آج اگر اس حق کو مانے، تعصب نہیں کرے، اپنی جہالت کو چھوڑے، اپنا ضد چھوڑے، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑے، ایمان لائے قرآن پر، ان کو معلوم ہے اللہ کی کتاب، ان کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی اور آخری رسول ہے، تو سارے یہودی مسلمان بنیں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ان کے ذاتی اغراض وہ اس طرح نہیں کرتے، اور وہ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ ہم لوگ، چلو بنی اسرائیل کے علماء ان کا تو ایک فائدہ ہے، اب جو عام لوگ ہیں، عام جو یہودی ہے، عام جو عیسائی ہے، وہ کیوں قرآن پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ کیوں قرآن پر نہیں لاتے؟ خود یہودی علماء اور عیسائی علماء کیوں نہیں لاتے؟ پھر جو عام عیسائی اور عام یہودی ہے، عام جو اہل کتاب ہے، وہ کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیات 31 میں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اس لیے کہ عام لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدا کا درجہ دیتے، ان کو رب مانتے ہیں، ان کو عالم نہیں مانتے، ان کو پیشوا مانتے ہیں، اپنے ایمان کا ان کو حصہ ٹھہراتے ہیں، جس طرح آج ہمارے مسلمانوں، جو ہمارے اسلاف ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان کو کس قدر درجہ دیا، ان کی ہر بات کو ہم چیک نہیں کرتے قرآن پر اور یوز کو لے لیتے، اور اگر ان کی باتیں قرآن کے خلاف بھی ہو جائے تو ہم ان کو من وان مانتے۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں مسلمان، اپنے احبار اور رہبان کو جو درجہ آج مسلمانوں نے دیا ہے، ان کو اکابرین کہتے ہیں، اکبر، سب سے بڑے، اپنے آپ کو ان کے حضور میں احقر کہتے ہیں، ذلیل کہتے ہیں، اصغر کہتے ہیں، تو ان کا پھر کیا حال ہوئے گا؟ تو انہوں نے اس لیے قرآن کو نہیں مانا، پیغمبر پر ایمان نہیں لیا، کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو اربابا من دون اللہ کہتے تھے، کہ ہمارے رب ہے، یہ جو بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں، یہ غلط نہیں بولتے ہیں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن وہی مذہبی پیشوا جن پر عوام نے عقیدہ رکھا تھا اس طرح کا، وہ پھر کیوں حق کی طرف لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے اور خود حق کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ فرمایا اسی سورہ توبہ کی 34ویں آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یقین جانو کہ بہت سارے یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم اور ان کے بزرگ پیشوا، لیاکلون اموال الناس، وہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال کو بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی راہ کی طرف آ گئے تو پھر ہم ان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، ان کو ہم لوٹ نہیں سکتے، پہلے ان کو مرید بناؤ،
پھر اس کے بعد ان کو اپنا غلام بنا دو. یہی تو مذہبی پیشوا کرتے ہیں, آج بھی یہ کرتے. یہ ہمیں حق کی طرف کیوں نہیں چھوڑتے؟ سارے مذہبی پیشوا الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ, سب کے سب انہوں نے ایک چیز پر جو ہے نا اتحاد رفع کیا کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں چھوڑنا ہے, ہم نے ان کو سچائی کی طرف نہیں چھوڑنا ہے, ہم نے ان کو حق کی طرف نہیں چھوڑنا ہے. اگر عوام حق کی طرف, سچائی کی طرف آیا تو عوام کی آنکھیں کھل جائیں گی, ان کا دماغ کھل جائے گا, ان کے کان کھل جائیں گے. پھر ہم ان پر اجارہ داری نہیں کر سکیں گے, ان پر پھر ہم پیشوائیت نہیں کر سکیں گے, ان پر ہم پھر خدائی نہیں کر سکیں گے, پھر ان کے مالوں کو ہم لوٹ نہیں سکیں گے. اب تو مذہب کے نام پر ان کی زکاتیں بھی ہماری, ان کے خیرات بھی ہمارے, ان کے سارا کچھ ان کا ہمارا. وہاں ہندوستان میں پنڈت بیٹھا ہے, عوام کو لوٹ رہا ہے. ہمارے ہاں مذہبی پیشوا ہمیں لوٹ رہے. مغرب کی طرف جاؤ, پادری حضرات لوگوں کو لوٹ رہے. آپ یہودیوں کے پاس جاؤ تو وہ عوام کو لوٹ رہے. مل کر عوام کو لوٹنے کے لیے یہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں چھوڑتے. اگر آج عوام کے ساتھ سچائی ہو, مسلمانوں کے ساتھ قرآن ہو, اور جو اہل کتاب ہے وہ اپنی کتابوں کو قرآن کے معیار پر پرکھے, یقین کرے ان کا ذہن روشن ہو جائے گا. پھر ان کو وہ رب نہیں بلکہ عالم سمجھیں گے, ان پر پھر سوال کریں گے, پھر وہ اپنے علماء کو معیار حق نہیں سمجھیں گے, پھر ان کی باتوں کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں گے. اور اگر آج مسلمان قرآن والے بن, قرآن سے جڑے رہے, اپنے علماء کو وہ رب نہیں مانے, ان کو عالم مانے, ان کی باتوں کو قرآن پر چیک کرے, ان کے اعمال کو قرآن پر چیک کرے, اگر ان کے کام اور اعمال, ان کے کام اور ان کی باتیں اگر وہ قرآن کے معیار پر تھے فبیہا و نعمہ, اگر نہیں تھے تو ان کو پھینک دے, ان کی غلامی سے نکلے. ہم اللہ کے غلام ہیں, ہمارا رب اللہ ہے, ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہوا. قیامت کے دن ہم سب نے اللہ کو جواب دے. اس احترام کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس احترام میں ہم علماء کو رب بنائیں جس طرح انہوں نے بنایا, اور پھر وہ ہمیں اللہ کی کتاب سے روکے جس طرح آج ہمیں سامنے روک رہے, کہتے قرآن مت پڑھو, مشکل کتاب. یہ صرف پڑھنے کے لیے, یہ صرف ثواب کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے. یہ ہمیں قرآن سے اس لیے دور کرتے ہیں تاکہ ہمیں پھر یہ لوٹے. جب جب لوگ ان کے پیچھے ہیں, جہاں جہاں لوگ ان کے پیچھے, آپ وہاں لوگوں کی حالت کو دیکھ, کیا حالت ہے لوگوں کی, کتنے پسماندہ ہیں لوگ. ذہنی حوالے سے کس قدر پسماندہ ان مذہبیوں نے لوگوں کو رکھا ہے, جسمانی حوالے سے کتنا پسماندہ انہوں نے لوگوں کو رکھا ہے, معاشی حوالے سے, سماجی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, دنیا کی دوڑ میں, علم کی دوڑ میں, ٹیکنالوجی کی دوڑ میں, ترقی کی دوڑ میں, ہر طرف انہوں نے عوام کو پسماندہ رکھا, صرف اس وجہ سے کہ یہ حق کی طرف نہیں آتے. تو لہٰذا قرآن کی آیات بنی اسرائیل کے پیشواؤں کو یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم حق کو مانو, تم حق کو مانو گے پھر دوسرے بھی مانیں گے, تم نے انکار کیا پھر لوگ بھی انکار کریں گے, پھر اس کا بڑا نقصان ہوگا. وما علینا الا البلاغ.